ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. سورہ نساء کی 40ویں آیت ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے رہتی دنیا کے لیے ایک عظیم پیغام چھوڑا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. بے شک اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. بے شک اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً. اور اگر کوئی نیکی ہوتی ہے یضاعفھا تو اللہ اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے. پھر عرض کرتا ہوں کہ بے شک ان اللہ بے شک لا یظلم ظلم نہیں کرتا مثقال ذرۃ ذرے کے برابر بھی. وَإِن تَكُ حَسَنَةً. اور اگر اللہ نامہ اعمال میں کوئی نیکی پاتا ہے تو یضاعفھا اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اور خاص اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے. یعنی قرآن نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو صلوات پڑھے محمد والے محمد والے محمد صلوات. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. اللہ کسی پر بھی کبھی بھی کہیں بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کہ یہاں ظلم نہیں پایا جاتا بلکہ عدل پایا جاتا ہے. اللہ ظالم نہیں ہے. ظلم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں دی جا سکتی. اللہ عادل ہے، اللہ
عادل ہے، ظالم نہیں ہے، تو ایک بات خود بخود طے ہو جاتی ہے کہ جب اللہ ظالم نہیں ہے تو اللہ والے ظالم کیسے ہوں گے؟ ارے غور کریں بھائی، اگر آدمی ظلم کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے قریب نہیں ہے۔ جو اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا، وہ عدل کرتا ہے۔ اسی لیے تاریخ نے دیکھا کہ جو اللہ سے دور تھے وہ ظلم کر رہے تھے، اور جو اللہ سے قریب تھے وہ عدل گستر تھے، عدل قائم کر رہے تھے۔ دنیا میں دو طرح کے آدمی آئے، وہ بھی تھے جو ظالم تھے، وہ بھی تھے جو عادل تھے۔ ظالم فنا ہو گئے، عادل باقی رہ گئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دنیا میں ہر طرح کا آدمی ظلم بھی کرتے ہیں، ظالم بھی ہوتے ہیں، اور دنیا میں عادل بھی ہوتے ہیں۔ ظالم فنا ہو گئے مگر عادل باقی رہ گئے۔ جنہوں نے ظلم کیا تھا اور ظلم کر کے یہ سوچا تھا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے، یہ جنگل میں رہ گئے ہیں۔ جملہ محسوس کیجئے گا، بڑا عجیب سا جملہ ہے۔ لوگوں نے، ظالموں نے قتل کیا عادلوں کو، اور عادل قتل ہوئے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ ظالموں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے اور لاشوں کو جنگل میں پڑا چھوڑ دیا ہے، مگر انہیں پتہ نہیں تھا عدل کبھی ضائع نہیں ہوتا، برباد نہیں ہوتا۔ قاتلوں کی نسلوں کا پتہ نہیں ہے، مگر جو قتل ہوئے تھے وہ کل بھی تھے اور آج بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائے، میرے ساتھ رہیں۔ جو قاتل تھے ان کی نسلوں کا کہیں پتہ نہیں ہے، جنگل میں چھوڑا تھا لاشوں کو پڑے ہوئے، اور یہ سوچ کے چھوڑ دیا تھا کہ کوئی دفن تک نہیں کر سکے گا، مگر جو محلوں میں رہتے تھے ان کے محل تاراج ہو گئے، اور جنہیں جنگل میں چھوڑا تھا وہاں شہر آباد ہو گئے۔ ارے کیا سن رہے ہو بھائی، کیا سن رہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جنہیں جنگل میں چھوڑا تھا، لاشیں پڑی چھوڑ دی تھی، وہ لاشیں وہاں پڑی رہ گئی تھی، لیکن وہاں شہر آباد ہو گئے، اور جنہوں نے لاشوں کو چھوڑ دیا تھا ان کے گھر ویران ہو گئے۔ آج یزید کا کھنڈر ہے، محل نہیں ہے، حسین کی لاش نہیں ہے، شہر ہے۔ ارے غور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے کیا کہہ رہا ہوں؟ حسین کی لاش نہیں بلکہ شہر ہے، جہاں جو دفن ہو گئے تو اکیلے نہیں ہوئے، شہر آباد کر دیے۔ شعر پڑھ رہا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیے گا کہ قاتل کی تو نسلوں کا پتہ تک نہیں چلتا۔ چلو اس سے پہلا شعر پڑھتا ہوں، اس سے پہلے والا ایک شعر پڑھتا ہوں کہ اس دشت بلاخیز میں دریا کے کنارے، اس دشت بلاخیز میں دریا کے کنارے، کیا تشنہ دہانی تیرا کنبہ ہے ابھی تک؟ ارے توجہ فرمائے، توجہ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے ہم کو کہنا تو نہیں چاہیے اور ہم یہ تقاضا کرتے بھی نہیں ہیں، مگر چونکہ لوگ پیچھے بیٹھتے چلے جا رہے ہیں اور شاید وہاں جگہ تنگ نہ ہو جائے، اس لیے گزارش کریں گے کہ تھوڑا سا ہم سے قریب ہو جائیں، تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں مگر تھوڑا سا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ صلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اور فرمایا آپ نے اس دشت بلاخیز میں دریا کے کنارے، کیا تشنہ دہانی تیرا کنبہ ہے ابھی تک؟ شعر سنیں اور زندگی بھر یاد رکھیں کہ اس دشت بلاخیز میں دریا کے کنارے، کیا تشنہ دہانی تیرا کنبہ ہے ابھی تک؟
تو نسلوں کا پتہ تک نہیں ملتا، جو قتل ہوا تھا وہ قبیلہ ہے ابھی تک۔ قاتل کی تو نسلوں کا پتہ تک نہیں ملتا، جو قتل ہوا تھا وہ قبیلہ ہے ابھی تک۔ اس کے معنی یہ ہوئے ظلم بے نشان ہوتا ہے، عدل کبھی بے نشان نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عدل ظلم بے نشان ہوتا ہے، ظلم ختم ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر کوئی نیکی کسی کے یہاں پائی جاتی ہے، کوئی نیکی کسی کے یہاں پائی جاتی ہے، تو عام طور پہ یہی تصور ہوگا، آپ بھی یہی کہیں گے، ہم بھی پہلے یہی سوچا کرتے تھے کہ اگر کسی کے یہاں کوئی نیکی ہے تو اللہ اس کا اجر دیتا ہے، یہی تصور ہے نا۔ اللہ نے یہ بات ہی نہیں کہی، بات ہی دوسری کہی ہے۔ ان اللہ، سنے اور زندگی بھر یاد رکھے، قرآن ہے، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر کوئی نیکی ہوتی ہے، یضاعفھا، تو اللہ نیکی کو بڑھا دیتا ہے۔ نہیں ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اللہ نیکی کو بڑھا دیتا ہے۔ عام تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس نیکی کا اجر دیتا ہے، اس کی جزا دیتا ہے۔ نہیں، اللہ یہ کب کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نیکی کو بڑھا دیتا ہوں، نیکی کو بڑھا دیتا ہوں۔ اگر کسی نے 1 رکعت پڑھی ہے تو میں اسے 10 بنا دیتا ہوں۔ اگر کسی نے مدرسے میں یا یتیم خانے میں 100 روپے دیے ہیں تو میں 1000 بنا دیتا ہوں۔ پہلے اللہ نیکی کو بڑھاتا ہے، بڑھانے کے بعد اجر عطا کرتا ہے۔ ارے نیک اور تو کرے، کیا ہے فلسفہ ہی عجب ہے۔ اللہ پہلے نیکی کو بڑھا دیتا ہے۔ ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فلسفہ سنے، ہائے ہائے، نیکی کا فلسفہ دیکھیں۔ اللہ نیکی کو بڑھا دیتا ہے، اللہ نیکی کو بڑھا دیتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر عطا کرتا ہے، پھر دیتا ہے خاص اپنے پاس سے۔ اب یہی کہیں گے نا کہ اجر دیتا ہے، نہیں، اجرًا عظیما، عظیم اجر دیتا ہے۔ اور ایک کنجوس سے ملو گے تو بخل ملے گا، سخی سے ملو گے تو سخاوت ملے گی۔ ارے صلوات پڑھے محمد و علیہ۔ توجہ صاحب، یہ معمار ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، بلڈنگ بن رہی ہے، یہ مزدوری کر رہے ہیں، یہ ورک کرتے ہیں صبح سے شام تک، اور انہیں اجرت ملتی ہے، انہیں اجرت ملتی ہے۔ اجرت کتنی ہے صاحب؟ مثلا شام تک 500 روپیہ ہے، 500 روپے اجرت دی جاتی ہے۔ کوئی آدمی ذرا سخاوت میں آگے بڑھا اور اسے 500 کے بجائے 600 دے دیے تو لوگوں نے کہا بڑا سخی ہے۔ یاد رکھیں، یہ اجر سخاوت میں ڈوبا ہوا تو ہے مگر اجر عظیم نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، ارے توجہ فرمائے، یہ اجر عظیم نہیں ہے۔ اللہ جب کسی کو اجر عظیم عطا کرتا ہے تو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، فرمائے میرے ساتھ رہے۔
وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ خاص اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ جو اجر دے وہ انسان ہے، جو اجر عظیم دے وہ خدا ہے۔ ارے نہیں، اچھا ابھی یہ ایک لفظ آیا تھا کہ ان تکو حسنتاً، اگر کوئی حسنہ ہوتا ہے، نیکی ہوتی ہے، یضاعفھا، تو اللہ اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے۔ یضاعف بڑھا دیتا ہے، یضاعفھا اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے۔ تو کتنا بڑھا دیتا ہے؟ کتنا بڑھا دیتا ہے؟ قرآن پھر ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ارے جو کوئی نیکی کرے گا تو اس کو اس نیکی جیسی 10 نیکیاں ملیں گی۔ من جاء بالحسنۃ، جو حسنہ کرے گا، نیکی کرے گا، اسے اس نیکی جیسی، ہاں اس نیکی جیسی 10 نیکی ملے گی، اس کی جیسی، ارے غور کر، اس کی جیسی 10 نیکیاں ملیں گی۔ اب جیسی نیکی کی ہے ویسی ہی 10 اللہ اور دے دے گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ جب دیتا ہے تو جیسی نیکی ہو ویسی ہی حساب میں 10 عطا کر دیتا ہے۔ اچھا اس کے برعکس کیا ہے؟ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کسی گناہ کے ساتھ آئے گا، برائی کے ساتھ آئے گا، یعنی اس کے نامہ اعمال میں برائی ہوگی، فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو اسے سزا نہیں دی جائے گی مگر اسی برائی کے برابر۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ پھر سنو، من جاء، دو پہلو ہے آیت کے اندر، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی نیکی کرے گا تو اس کو اس نیکی جیسی 10 نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی برائی کرے گا تو اسے سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی اس نے برائی کی ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت بندوں سے کہ جتنی برائی کر رہا ہے سزا اتنی دی جائے گی جتنی برائی کی ہے، اور اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو اب اتنی نہیں دی جائے گی بلکہ 10 گنی دی جائے گی۔ جو اتنا بڑھا کے دے دے اسی کو خدا کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اچھا اب یہ مسجد جس نے بھی بنائی ہو، مسجد جس نے بھی بنائی ہے، تو یہ جب تک مسجد قائم رہے گی کیا اس کا نام نہ رہے گا؟ اس کا نام باقی رہے گا، اس لیے کہ اس نے مسجد بنائی ہے۔ توجہ ہے، اور مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھیں گے جب تک یہ قائم ہے، نمازیں ان کی ہے، حصہ اس کا ہے۔ ارے غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، نمازیں ان کی ہیں اور حصہ ان کا ہے۔ اس کا ہے کہ جس نے مسجد بنائی، کیوں بنائی؟ کیا صاحب حصہ اس لیے ہے کہ انہوں نے مسجد بنائی تھی اور یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کی رکعتوں میں ان کو ثواب دیا جائے گا۔ کمال ہے، جو مسجد بنائے اسے تو ثواب قیامت تک ملے، جو مسجد بچا لے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد۔ بھئی جو مسجد بنائے تو اس کو ثواب اتنا ملتا رہے گا جتنے لوگ نماز پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے۔ نماز جب تک ہوتی رہے گی اور جب تک یہ مسجد باقی رہے گی تب تک انہیں ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیں، انہیں ثواب ملتا رہے گا اس لیے کہ انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے۔ تاریخ بشریت میں
ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے کہ جس نے مسجد بچائی ہے. نہیں پہنچنا. مسجد بچائی ہے. اگر وہ مسجد کا تصور دینے والے کو نہ بچاتا تو مسجدوں کا وجود ہی نہ ہوتا. اس بچانے والے کو ابو طالب کہتے ہیں. یاد رکھے, نماز پڑھنے والوں کو مسلمان کہتے ہیں, پڑھوانے والے کو ابو طالب کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. توجہ ہے. تو اب نیکی کی ہے, یہ مسجد بنائی ہے, مدرسہ بنایا ہے, یتیم خانہ بنایا ہے, بچے ماشاءاللہ یتیم خانے میں پڑھ رہے ہیں. جو بھی کفالت کر رہا ہے اللہ اس کی مدد کرے گا. آپ نے غور نہیں کیا؟ اللہ اس کی مدد کرے گا. ایک بار ہم خطبہ دے رہے تھے, جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے ہم نے ایک بات کہی, مولانا معاف فرمائیے گا, کہ خدا سب کی مدد کرتا ہے, مانگنے والوں کی بھی اور دینے والوں کی بھی. ارے غور نہیں کیا بھائی. خدا سب کی مدد کرتا ہے, مانگنے والوں کی بھی مدد کرتا ہے اور مانگنے والوں کو دینے والوں کی بھی مدد کرتا ہے. مگر فرق یہ ہے, یہ مانگنے والے کی مدد مانگنے میں کرتا ہے, دینے والے کی مدد دینے میں کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد میں. توجہ فرمائے. تو اللہ اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے, اللہ اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے. تو یہ مسجد جس نے بھی بنائی ہے اور جس نے بھی یہ نیکی کی ہے, وہ نیکی اللہ کے یہاں ضائع نہیں ہے, برباد نہیں ہے, بلکہ نیکی کا اجر خدا عطا کرے گا. اور یہ اجر عطا کرنا ہے کہ نماز پڑھیں گے ہم, ثواب ملے گا انہیں. یہ نیکی میں اضافہ نہیں ہے, یہ نیکی کا اجر دینا نہیں ہے. اور جب تک, بس جملہ سنیں, جب تک یہ مسجد باقی ہے, خدا اسے باقی یوں رکھے اور قائم و دائم رکھے, جب تک یہ مسجد باقی ہے تب تک اس کا نام باقی. ہائے ہائے ہائے, بنا کرنے والا بنانے والا مرے گا نہیں, اس کا نام باقی رہے گا. جب تک یہ مسجد باقی ہے تب تک اس کا نام باقی رہے گا. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ نیکیاں انسان کو مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتی. ارے کیا سن رہے ہیں بھائی, کیا سن رہے ہیں؟ میں جب جملہ کہہ کے گزرا ہوں کہ نیکیاں انسان کو مرنے کے بعد بھی, ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. انسان کو اس کی نیکیاں مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتی. انسان کو اس کی نیکیاں مرنے کے بعد بھی, اور اسی کے پہلو سے ایک جملہ مولانا برآمد ہوتا ہے کہ انسان کو نیکیاں مرنے کے بعد بھی, مرنے کے, اس لفظ پہ ذرا غور کیجئے گا, انسان کو اس کی نیکیاں مرنے کے بعد بھی ہائے ہائے مرنے نہیں دیتی. کمیل میاں تم نے بڑی محنت کی ہے بلانے میں, تو ایک جملہ یہ تمہارے حوالے کر دیتے ہیں. انہی نے بڑی محنت کی اور کہنے لگے قمبر بالکل میری طرح ہیں, آپ قمبر کے نہیں جا رہے ہیں, کمیل کے یہاں جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا بس کیا بتائیں, حالانکہ شیڈول ہمارا بڑا ٹائٹ ہے اس وقت, مگر یہ کہ ہم آئے ہیں تو ایک پیغام دیتے جائیں کہ نیکیاں انسان کو مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتی, مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتی. برائیاں انسان کو زندہ رہتے ہوئے بھی چین سے جینے نہیں دیتی. ارے توجہ فرمائے, توجہ فرمائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, علی علی.
اسے برائیاں جینے نہیں دیتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ برا کیا تھا باپ نے, تانے دیے جاتے ہو بیٹے کو. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہاں کے حالات ہم نہیں جانتے, ہم دہلی میں رہتے ہیں. وہاں پر ایک قبیلہ کہیں کا رہتا ہے, وہاں پر اٹیچی چور تھے کوئی صاحب, آگے آیت, اٹیچی چور تھے. ابا کو مرے ہوئے 35 سال ہو گئے ہیں, مگر بیٹے جب بھی گزرتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ ان کے بیٹے ہیں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ برائی مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے اور کوئی جرم کرتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے, تو ہو سکتا ہے 2-4 سال میں, آپ نے مثال کے طور پہ کسی نے چوری کر لی اور وہ چوری کھل گئی. صلوات پڑھے محمد و آل. جب تک چوری نہیں کھلتی ہے تو یہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں, یہ مجھے کو دیکھ رہا ہے, تجھی کو دیکھیں گے جب تک ہے برقرار آنکھ. میر انیس رحمت اللہ علیہ کی غزل کا ایک شعر ہے, تجھی کو دیکھیں گی جب تک ہے برقرار آنکھیں, میری نظر نہ ہٹے گی تیری نظر کی طرح. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. علی مولا. تو انسان نیکی کی طرف اگر رغبت کرے تو نیکی اسے زندہ رکھتی ہے, مرنے نہیں دیتی. نیکی اسے زندہ رکھتی ہے, مرنے نہیں دیتی. اسلام کو بچانا بہت بڑی نیکی ہے. ہائے ہائے. تو جب تک یہ اسلام باقی ہے, ابو طالب زندہ ہے. اسلام کو بچانا نیکی ہے. جب تک یہ اذانیں موجود ہیں, حسین زندہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حسین زندہ ہے. اللہ اکبر. بھولے بسرے کبھی کبھی شعر کہہ لیتے ہیں, زیادہ تو نہیں کہتے مگر کبھی کبھی کہہ لیتے ہیں, اور اسٹیج پر نہیں پڑھتے اس لیے کہ استاد نے کہا تھا کہ اسٹیج پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, شعر کہو مگر اسٹیج پہ مت آؤ. حالانکہ ہم جانتے ہیں اچھا شعر کہتے ہیں, مگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلوات پڑھے محمد. شعر سناتا ہوں اور اسی سے مربوط کر کے 2 شعر سناؤں گا, پھر ایک آخری شعر جو سناؤں گا وہ زندگی بھر یاد رکھنے والا. اور ابھی جدید لب و لہجے کے انداز میں شعر ملادہ فرمائیں کہ یزیدی ظلم کے نیزے جہاں پر ٹوٹ گئے. دوسرا مصرع, یزیدی ظلم کے نیزے جہاں پر ٹوٹ گئے, پھر اس کے بعد قلم پر سفر حسین کا ہے. علی مولا, علی مولا, علی مولا. صلوات پڑھے محمد و آل حضرت. توجہ فرمائیں. یزید ظلم کے نیزے جہاں پر ٹوٹ گئے. یزید, میں نے کہا جدید لب و لہجے کا شعر ہے. یزید ظلم کے نیزے جہاں پر ٹوٹ گئے, پھر اس کے بعد قلم پر سفر. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد قلم پر سفر حسین کا ہے. اور اس مفہوم کو 1,00,000 بار کہا گیا ہوگا مگر ایک لفظ سے نیا ہوتا ہے. یزید ظلم کے نیزے جہاں پر ٹوٹ گئے, پھر اس کے بعد قلم پر سفر حسین کا ہے. رسول حسین پشت نبی پر, رسول سجدے میں. میں نے کہا 1000 شعر کہے گئے ہوئے اس مفہوم میں, مگر اپنی جہت کا الگ شعر ہے کہ رسول حسین پشت نبی پر, رسول سجدے میں. نگاہ دیکھ کہاں تک گزر حسین کا ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. محتاج دعا. یزید ظلم کے نیزے جہاں پر ٹوٹ گئے، پھر اس کے بعد قلم پر سفر حسین کا ہے. حسین پشت نبی پر رسول سجدے میں، نگاہ دیکھ کہاں تک گزر. حسین کا ہے. تو اسلام کو بچانا نیکی ہے. جس نے اسلام بچایا وہ کبھی مر ہی نہیں سکتا. وہ خود بھی ثبوت دے گا نیزے پہ قرآن پڑھ کے. اور اب میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں، بس یہاں سے میں ذرا سا آگے بڑھوں گا کہ حسین پشت نبی پر رسول سجدے میں، نگاہ دیکھ کہاں تک گزر. حسین کا ہے یہ مسجدیں، یہ مسجدیں، یہ مسجدیں، یہ اذانوں کی گونجتی آواز، یہ مسجدیں، یہ اذانوں کی گونجتی آواز شجر نبی نے لگایا ثمر حسین کا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ مسجدیں بلند آواز سے بلند آواز سے. یہ مسجدیں، یہ اذانوں کی گونجتی آواز شجر نبی نے لگایا ثمر، شجر نبی نے لگایا ثمر. میں یہی تو سبب ہے کہ سید سجاد سے کسی نے واقعہ کربلا کے بعد پوچھا، اے مولا آپ کے بابا جیت گئے یا یزید؟ آپ کے بابا جیتے یا یزید؟ تو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے بابا کی قبریں وہاں ہیں، ہمارے بابا جیت گئے. مگر سید سجاد نے ایک ایسا معیار بیان کیا. اس سے سوال کیا، مولا آپ کے بابا کامیاب رہے یا یزید؟ آپ کے بابا جیتے یا یزید؟ سید سجاد نے فرمایا ٹھہرو، کچھ دیر ٹھہرو. وہ ٹھہر گیا. اسے پھر سوال کیا، مولا بتائیں آپ کے بابا جیتے یا یزید؟ تو پھر فرمایا کہ ٹھہرو. اور جب تیسری مرتبہ اس نے کہا تو اس کا کہنا تھا کہ مؤذن نے کہا اللہ اکبر. ہائے ہائے. تو اب سید سجاد نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آواز کیسی ہے؟ تو اس نے کہا مولا یہ تو اذان کی آواز ہے، یہ اذان کی آواز ہے. سید سجاد نے فرمایا اذان ہو رہی ہے، یہی دلیل ہے کہ میرا بابا جیت گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہو رہی ہے، یہ دلیل ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، مرنے کے بعد بھی انسان کو زندہ رکھتی ہے. نیکی کبھی مرتی نہیں ہے. آیت پڑھتا ہوں، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا اجر، ہماری نیکی کا اجر اس دنیا میں دے دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. فَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری نیکی کا اجر، ہمارے عمل کا اجر دنیا میں دے دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لیکن آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہے. وہ دنیا میں مانگتے ہیں تو خدا دنیا ہی میں دے دیتا ہے. مگر مومن کا کمال یہ ہے کہ یہ عمل ہی آخرت کے لیے کرتا ہے، تو اللہ فرماتا تیرا اجر دنیا میں بھی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور اب میں ایک اضافہ کرتا ہوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں
کہ کافر کہتے ہیں فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ لوگوں میں ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا اجر دنیا میں دے دے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب آخرت میں حصہ ہوگا بھی کیسے؟ ایک ہی لفظ بولوں گا پیچھے تک جملہ پیچھے تک پہنچ جائے گا۔ آخرت میں حصہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ آخرت پہ یقین ہی کب ہے؟ ارے توجہ فرمائے بابا، توجہ فرمائے، صلوات پڑھے محمد والے۔ آخرت میں تو اسی کو ملے گا جس کا آخرت پہ یقین ہو۔ ان کا آخرت پہ یقین ہی کب ہے؟ آیت پوری پڑھنے جا رہا ہوں۔ فمن الناس، لوگوں میں ہیں کہ جو کہتے ہیں، من یقول، جو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا، پروردگار ہمیں دنیا ہی میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اب آیت کا وہ ٹکڑا پڑھ رہا ہوں جو بچے کو یاد ہے۔ فمن الناس من یقول ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق ومنہم، اور انہی میں وہ بھی ہے من یقول جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کو بہت قریب کر دیا۔ یہ تو ایک بار کی سنی بھی نہیں ہے، یہ ٹکڑا تو ہماری مجلسوں میں 1000 بار پڑھا جاتا ہے۔ علماء کرام پڑھتے رہے ہیں، خطباء اعظام پڑھتے رہے ہیں الحمدللہ، اور پڑھتے رہیں گے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لے جہنم کے عذاب سے، ہمیں بچا لے جہنم کے عذاب سے۔ تو میں اب ایک لفظ کو ترجمے کے طور پر عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد نتیجہ نکالتا ہوں کہ ربنا ومنہم، اور ان میں سے ہیں من یقول جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دے دنیا میں نیکی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی نیکی، وقنا، اور ہمیں بچا لے عذاب النار، جہنم کے عذاب سے۔ جس عالم کا ترجمہ آپ دیکھیں گے، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمد جوناگڑھی، مولانا محمود الحسن خان، یہ تینوں سنی عالم ہیں، مولانا فرمان علی صاحب قبلہ، مولانا ذیشان صاحب قبلہ، کاظمی صاحب، سب کے سب نے ایک ہی ترجمہ کیا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ، نیکی عطا فرما۔ حسنہ کا ترجمہ نیکی ہے، کیا خیال ہے؟ حد یہ ہے کہ میں نے جب قرآن کا ترجمہ کیا تو میں نے بھی یہی لکھا ہے، مگر تفسیر میں اس کو واضح کیا۔ صلوات پڑھیں۔ بس سنیں، یہ ہم نے ترجمہ کیا تھا 2019 میں، ایک قرآن کی تفسیر چھپ کے وہ آ گئی تھی العرفان کے نام سے، اور جن کے پاس آئی فون ہے وہ اس کی ایپ موجود ہے، العرفان، العرفان عرفان، جب اس کو ٹائپ کریں گے پلے سٹور میں جانے کے بعد تو وہ نکل کے سامنے آ جائے گا، اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے بھی ترجمہ تو تقریباً وہی ہے حسنہ کے اے بیٹا ذرا سا ہم سے قریب ہو کے سن لو، ایسے سنانے والے کم آتے ہیں بھائی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انہی کے لیے تو مجلس پڑھ رہے ہیں، ہاں، ورنہ بچوں کو آگے بیٹھنے کی کون سی تک ہے، مگر انہی کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ سب نے نیکی کیا ہے، مگر میں کہتا ہوں اگر یہاں پہ نیکی ترجمہ کیا جائے تو بات پوری نہیں ہوتی۔
اس کی وجہ ہے کہ دنیا میں جب تک زندہ ہے نیکی کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کیا نیکی کرے گا؟ مجلس کوئی کرے تو ثواب ہوگا۔ ابھی قرآن پڑھا جا رہا تھا، چونکہ مردہ زندہ کا محتاج ہے، خدا کرے کہ اس کے وارث جو زندہ ہے وہ سمجھدار اور باشعور ہو اور مردے کی ضرورت کو محسوس کر لیں۔ ارے غور ہی نہیں کیا، میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور میرے بھائی ہیں، چھوٹے ہی ہیں سب، خدا سلامت رکھے اور روز بروز ترقیاں عطا فرمائے۔ اور جب عالم سامنے بیٹھے ہوں تو مزہ آتا ہے بات کہنے میں۔ تو ترجمے میں یہ بات کہی جاتی ہے، ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ میں کہتا ہوں بھائی نیکی جبھی تک تو کر سکتے ہیں جب تک زندہ ہے، مرنے کے بعد تو اتنے مجبور ہیں کہ کوئی فاتحہ پڑھے گا تو ملے گی۔ تو نیکی اگر ترجمہ رکھا جائے، اس لفظ کو رکھا جائے تو بات پوری نہیں ہوتی، بلکہ میرا دعویٰ یہ ہے، کتابیں اور مناقب کی کتابیں پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا، تفسیر میں نے یہی لکھا کہ یہاں پر اگر نیکی کے بجائے ہم اسی لفظ کو رکھ دیں حسنہ بمانی حسنہ، یہاں اٹھا کے حسنہ ہی رکھیے اور ترجمہ کیجئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور اسی حسنہ کی بدولت ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حسنہ ہی اگر رکھا جائے تو مناسب ترین لفظ یہی ہے، اور جب ہی معنی پورے پیدا ہوں گے۔ کسی نے کہا رئیس کیسے؟ تو ہم نے کہا قرآن سمجھنا ہے تو محمد کو سمجھو، یہ قرآن کی زبان ہے، تمہاری زبان نہیں ہے۔ پیغمبر کی زبان سمجھو تو حسنہ سمجھ میں آئے گا۔ پیغمبر نے فرمایا حب علی حسنہ، ارے کہاں ہے بھائی، کہاں ہے علی؟ علی اللہ اکبر، حب علی حسنہ، علی کی محبت حسنہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا، یہی تو وہ نیکی ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ حب علی حسنہ، علی کی محبت حسنہ ہے۔ یہ حدیث آگے تک ہے، وہ ٹکڑے نہیں پڑھوں گا، صرف یہیں تک پڑھوں گا۔ حب علی حسنہ، علی کی محبت حسنہ ہے، حسنہ ہے، اور ایسا حسنہ ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آتا ہے۔ کیا کہا؟ اور اب وہ ٹکڑا سمجھ میں آئے گا، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ارے علی کی محبت ہی تو ہے جو عذاب جہنم سے محفوظ رکھتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ زمانے کے بعد اس شہر میں حاضری ہوئی، کبھی بصراوی آئے تھے، میں اس کے بعد شاید بصرہ چلے گئے۔ صلوات پڑھے محمد، اور اب یہ کمیل کی ضد پہ آ گئے۔ خیر، اب یہ کھانسی کا بار بار آنا یہ بھی فطری ہے، ایک ہفتہ ہو گیا مسلسل سفر، سونا کم، جاگنا زیادہ، تو ظاہر ہے آدمی ہی تو ہے، باقی سب خیریت ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ مگر یہ عشق اہل بیت بھی عجیب ہے کہ آدمی کو تھکنے نہیں دیتا۔ مرنا تو بڑی بات ہے، ارے غور ہی نہیں کیا، مرنا تو بڑی بات ہے، یہ تھکنے نہیں دیتا۔
عشق آل محمد کی بات ہی الگ ہے، یہ تھکنے نہیں دیتا، جب تھکنے نہیں دیتا تو مرنے کیسے دے گا؟ پیغمبر نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو محبت اہل بیت پہ مر جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ حمیدہ محمودہ بانوں کی مجلس ہے، قمر صاحب کہ ماں کے چہلوں کی مجلس ہے۔ جب کوئی ماں مرتی ہے تو ایک کوکھ جلی ماں یاد آتی ہے۔ کون سی کوکھ جلی ماں؟ حسین کی کوکھ جلی ماں، کہ جو کہا کرتی تھی کہ میرے لال پر روئے گا کون، میرے لال پر گریہ کون کرے گا، میرے لال پر روئے گا کون۔ اور عزیزان گرامی، جب عزائے سید الشہداء میں اور مجلس حسین علیہ السلام میں رونے والے روتے ہیں تو یہ روتے نہیں ہیں قلب فاطمہ کا مرہم، یہ آنسو بنتے ہیں، زخم فاطمہ کا مرہم یہ آنسو بنتے ہیں۔ عثمان نے یہی تو کہا تھا ابا بابر لال پر روئے گا کون، اے بی بی آ جائیے، آپ کے لال پر رونے والے آئے ہیں، عزادار آئے ہیں، عزادار آئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ روایتوں میں ملتا ہے اور بعض علماء اس کو پڑھتے ہیں، بعض کیا اکثر علماء اسے پڑھتے ہیں کہ جب حالت احتضار ہوتی ہے تب بھی علی آتے ہیں اور قبر کی منزل میں بھی مولا آتے ہیں، اور جب سوال کرنے والا قبر میں سوال کرتا ہے تیرا رب کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تو علی علیہ السلام ہی سہارا دیتے ہیں، کہتے تیرا دین اسلام ہے، کہتے تیرا رب اللہ ہے، کہتے تیری کتاب قرآن ہے، اور یہ کہتے کہتے جب سوال آتا ہے تیرا امام کون ہے تو انہی کی آواز آتی، کہہ دے تیرا پہلا امام میں علی ابن ابی طالب، تیرا دوسرا امام حسن مصطفیٰ۔ یہ دہراتا ہے کہ میرا پہلا امام علی، میرا دوسرا امام حسن مصطفیٰ، اور جب تیسرے امام پر پہنچتا ہے تو آواز گلوگیر ہو جاتی ہے، گلا رندنے لگتا ہے، اور ایک کونے سے ایک بی بی کی آواز آتی ہے، اس سے زیادہ سوال نہ کرو، یہ میرے لال کا عزادار ہے، دیکھو ارے میرے حسین کا ماتمدار آیا ہے، جزاکم ربکم اجرکم اللہ۔ حسین کا نام آیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں جاتا۔ محبت جب جوشن ہوتی ہے تو چشمے آنکھوں سے پھوٹ پڑتے ہیں، اے فاطمہ کے لال تیری غربت پر قربان۔ دیکھو یہ میرے لال کا عزادار ہے، میرے لال کا ماتمدار ہے، حسین کا نام آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب ایک عزادار کی تکلیف بی بی کو برداشت نہیں ہے، ارے اس وقت فاطمہ کا کیا عالم ہوگا جب حسین دوش زین پر ڈول رہے ہوں گے اور آواز دے رہے ہوں گے اماں اب حسین گر رہا ہے۔ سوچیں کیا کیفیت ہوگی۔ میں اس روایت کو بعد میں پڑھتا ہوں، ایک روایت پڑھتا ہوں، شب عاشور کی شب 9 محرم گزر چکی، 9ویں اور 10ویں کی درمیانی شب آئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام مصلی عبادت سے اٹھے، مقتل کی طرف چلے۔ امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہلال ہے، امام مقتل کی طرف چلے تو ہلال پیچھے پیچھے چلے۔ امام کو آہٹ محسوس ہوئی کوئی آ رہا ہے، امام نے مڑ کے فرمایا کون؟ تو ہلال نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کا غلام ہلال۔ امام نے فرمایا ہلال تم کیوں چلے آئے؟ تو ہلال کہتے مولا آپ کو دشمنوں کی طرف اکیلا کیسے جانے دوں؟ میں کہوں ہلال آج رات ہے، شب عاشور ہے، تمہیں احساس ہے کہ مولا دشمنوں کی طرف جا رہے ہیں، ذرا عصر عاشور آ جانا، جب
اکبر مارے جا چکے، عباس شہید ہو گئے، فاطمہ کا لال دشمنوں کی طرف جا رہا ہے۔ مولا چلے، مولا تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہلال کی 8 ہوئی، امام نے پوچھا کون ہو؟ ہلال نے کہا مولا آپ کا غلام ہلال آیا ہے۔ امام نے فرمایا ہلال جب آ گئے ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ، اور اب فرماتے ہلال کل سب قتل کر دیے جائیں گے، ہلال میں تمہیں جنت میں وہ جگہ دکھا دوں جہاں تم جاؤ گے۔ امام نے ہلال کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا ہلال وہ سامنے میرے اکبر کا قصر ہے، وہ عباس کا قصر ہے، وہ حبیب کا قصر ہے، وہ زہیر کا قصر ہے، ہلال وہ تمہارا قصر ہے۔ اور اتنا کہنے کے بعد امام فرماتے ہلال تم نے مقتل کو تو دیکھ لیا، اور ہلال تم نے جنت کو تو دیکھ لیا، اب آؤ میں تمہیں مقتل کی زیارت کرا دوں۔ ہلال یہاں قاسم کی لاش پامال ہوگی، ہلال یہاں اکبر کے نیزہ لگے گا، ہلال یہاں عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے۔ اور یہ کہتے کہتے حسین نشیب کی طرف چلے۔ جیسے نشیب کی طرف چلے ہلال رک گئے، امام آگے بڑھ گئے۔ امام نے آواز دی ہلال، مگر ہلال نے نہ سنا، اعتنا نہ کی۔ امام نے دوبارہ پکارا ہلال، ہلال نے اب بھی نہ سنا۔ امام نے تیسری مرتبہ آواز دی ہلال، ہلال نے اب بھی نہ سنا۔ تو امام مڑے اور مڑ کے فرماتے ہلال میں تمہیں بار بار آواز دے رہا مگر تم میری آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہے ہو۔ تو ہلال عرض کرتے مولا میں نے آپ کی آواز نہیں سنی۔ تو امام نے فرمایا ہلال پھر اتنے غور سے کیا سن رہے تھے؟ تو ہلال نے سر سے عمامے کو پھینک دیا، اے مولا یہاں تو کسی ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے جو واہ ولدا، اے میرے لال، واہ ولدا، واہ ولدا۔ امام فرماتے ہلال تم نے پہچانا یہ کس کی آواز ہے؟ ہلال کہتے مولا میں نے نہ پہچانا۔ بھائی امام فرماتے ہلال یہ میری ماں فاطمہ کی آواز ہے۔ اے ہلال جب سے میں نے مدینہ چھوڑا ہے اماں نے لحد کو چھوڑ دیا۔ ارے ہلال میرے مقتل کو ماں بہار رہی ہے۔ اے ہلال مقتل میں کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، ہلال یہ میری ماں کی آواز ہے۔ اور اب راوی کہتا ہے کہ حسین علیہ السلام جب سب کی شہادت کے بعد رہوار پر ڈگمگائے، رہوار پر ڈگمگائے، اب فاطمہ کا لال زمین پہ آیا چاہتا ہے، تو تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے چند استغاثے بلند کیے۔ پہلا استغاثہ بلند کیا تو نانا سامنے آ گئے، ارے میرے حسین اگر تجھے میری مدد کی ضرورت ہو تو تیرا نانا موجود۔ حسین نے کہا نانا میں نے مدد کے لیے نہیں بلایا بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ حسین منزل امتحان میں اترا ہوا ہے۔ اے نانا میرے پائے سبات میں لغزش تو نہیں ہے، اے نانا میرے سبات قدم کو دیکھیے۔ حسین نے دوسری مرتبہ آواز دی تو اس آواز پر بابا علی آ گئے، اور علی نے آگے کہا بیٹا حسین اگر تجھے مدد کی ضرورت ہے تو تیرا باپ فاتح خیبر ہے، اے بیٹا اگر تو کہے تو تیرا باپ آگے بڑھ کے تیری مدد کرے۔ حسین نے کہا بابا اس لیے نہیں بلایا بلکہ میں نے بلایا اس لیے ہے کہ میں شہادت پیش کر رہا ہوں، بھئی اتنا دیکھے اور گواہ رہے کہ میری شہادت میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اے بابا وہ میرے اکبر کا لاشا ہے، وہ قاسم کا جنازہ ہے، یہ اصغر کی لاش ہے، اے بابا میرے امتحان میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کے حسین نے تیسرا استغاثہ بلند کیا تو اب جانتے کون آیا؟ حسن مجتبی آ گئے۔ اے بھیا حسین تیرا بھائی آ گیا ہے، بتا کوئی مدد کروں؟ حسین نے کہا با بھائی میں نے مدد کے لیے نہیں بلایا، بس اب تاریخ کا جملہ اور آخری بات کہ حسین نے آخری استغاثہ کیا، اور اب جو استغاثہ تمام ہوا تو ماں فاطمہ آ گئی۔
ارے ماں ماں ہوتی ہے، عزاداروں ماں سے رہا نہ گیا۔ حسین نے جب استغاثہ بلند کیا تو اماں فاطمہ آ گئی۔ فاطمہ نے آ کے کہا بیٹا اگر تو کہے تو بالوں کو بکھرا دوں۔ کہا اماں اس لیے نہیں بلایا، بھائی اس لیے بلایا ہے اماں جب میں زمین پہ گرنے لگوں تو مجھے آ کے سنبھال لینا۔ ارے حسین نے کسی کو آواز نہ دی، جب زمین پہ آنے لگے تو ماں کو آواز دی اماں اب حسین گر رہا ہے، عزاداروں دو ہاتھ نکلے، اے میرے لال تیری ماں آ گئی ہے، آ میرے لال ماں کی آغوش میں آ جا۔ انا للہ